الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اور ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو زمین کے کسی بھی حصے میں عاجز نہیں کر سکتے، نہ کہیں بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. اور یہ کہ جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے. پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا تو اسے کسی بھی نقصان اور ظلم و زیادتی کا خوف نہیں رہے گا. اور یہ کہ ہم فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض بے انصاف بھی ہیں. پس جس شخص نے اسلام قبول کر لیا اس نے بھلائی کا راستہ ڈھونڈ لیا، اور جو بے راہ ہیں انہوں نے خود کو جہنم کا ایندھن بنا دیا. گزشتہ آیات مبارکہ سے جنات کے قرآن کریم سننے اور اس پر ظاہر ہونے والے تاثرات کو بیان کیا جا رہا تھا، اور یہ تاثر بھی تفصیل سے بیان ہو رہا تھا کہ زمانہ اسلام سے پہلے کے انسان اپنے رویے کی وجہ سے جنات کے قوم اپنی طاقت اور قوت کے حوالے سے سخت غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی. اللہ کا یہ معجز کلام سن کر انہیں اپنی حقیقت کا احساس ہوا. یہ حقیقت ہے کہ انسان بھی اس کلام الہی کو غور سے پڑھے، اس پر غیر جانبداری سے غور و خوض کرے تو اس پر بھی ہدایت کے راستے کھلتے چلے جاتے ہیں. اور یہ کلام معجز اس بات کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ جس طرح یہ کلام انسان کو عاجز کرنے والا ہے، وہ اس کا مقابلہ کرنے اور اس جیسا کلام بنانے سے عاجز ہے، اسی طرح اسے اس کلام الہی سے، اس کے اعجاز سے یہ بھی ادراک ہوتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کے کلام کا مقابلہ کرنے سے قاصر اور عاجز ہوں، اسی طرح میں اللہ کا مقابلہ کرنے سے بھی بالکل تہی دامن اور عاجز ہوں. میں زمین میں زمینی مخلوقات کے سامنے اپنے آپ کو جتنا مرضی طاقتور بنا لوں یا جیسا مرضی طاقتور سمجھ لوں، اللہ کے مقابلے میں، اس کی طاقت اور قدرت کے مقابلے میں ساری زمینی طاقتیں جمع ہو کر بھی اللہ کی طاقت کے سامنے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں. جنات نے بھی اپنی اسی ذہنی کیفیت کا اظہار کیا جسے آیت مبارکہ نمبر 12 میں بیان کیا گیا، جو آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں سے پہلی آیت ہے. ارشاد ہوا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا. ہم نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی ہے کہ ہم اللہ کو اس کی زمین میں رہتے ہوئے عاجز اور بے بس نہیں کر سکتے. یعنی جب زمین و آسمان پر اس کی حاکمیت ہے تو کوئی بھی مخلوق جس قدر بھی طاقتور ہو جائے، وہ اللہ کو اس کے احکام کے نافذ کرنے اور جاری کرنے سے نہ روک سکتی ہے اور نہ ہی اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ اللہ پر غالب آ سکتی ہے. ہربا مصدر ہے اور اس کے لفظی معنی ہے بھاگنا. یعنی نہ تو ہم اللہ کو روک سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی ایسی جگہ ہے جہاں ہم بھاگ کر چلے جائیں تو اس کی حاکمیت اور قدرت کے علاقے سے باہر نکل جائیں گے. یہی مضمون حق جل مجدہ نے سورۃ الرحمن میں بیان کیا. اللہ نے جنات اور انسانوں دونوں کو مخاطب کر کے چیلنج دیا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے گروہ جنات اور انسان، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت رکھتے ہو تو نکل جاؤ، تم اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی زمین و آسمان کی وسعتوں، بلندیوں، گہرائیوں، پہاڑوں، تاریک غاروں میں کہیں کوئی ایسی جگہ نہیں، کوئی ایسا خطہ یا ٹکڑا نہیں جہاں اللہ کی قدرت و حاکمیت نہ ہو. یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ نہ ہم اللہ کا مقابلہ کر کے اس پر غالب آ سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے چھپ کر کہیں فرار ہو سکتے ہیں. قرآن کریم کے آیات کو سن کر، اس کے کلام کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر
ان کے انوار و برکات محسوس کر کے، اس کے خزائن ہدایات کا مشاہدہ کر کے ہم نے ایک فیصلہ کر لیا ہے، اور آج ہم اس فیصلے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس فیصلے کو آیت مبارکہ نمبر 13 میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا، وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ۔ ہم نے جب یہ ہدایت دینے والا کلام سنا، ہادی برحق کی زبانی سنا، تو ہدایت ہمارے قلب و دماغ میں داخل ہو گئی، اور ایمان و ہدایت ہماری زندگی کی بنیاد و اساس بن گیا۔ ہم اس کتاب ہدایت پر ایمان لے آئے۔ ہم ایمان قبول کرنے کے بعد یوں محسوس کر رہے ہیں جیسے ہم کسی محفوظ اور مضبوط قلعے میں آ گئے ہیں۔ اس کیفیت کو اسی آیت مبارکہ کے آخری حصے میں بیان کیا گیا۔ ارشاد ہوا، فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، کہ جو شخص بھی اپنے رب پر ایمان قبول کرتا ہے، دو چیزوں کے خوف اور اندیشوں سے آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ بخسن اور رہقا۔ ماہرین لغت کے مطابق بخسن ظلم سے کسی چیز کو گھٹا دینا یا کم کر دینا۔ مثلاً کوئی شخص مزدور سے محنت و مشقت پوری لے لیکن مزدوری کم دے، یعنی طے شدہ مزدوری سے کم دے، یہ ظلم ہے، اور اسی کو بخسن کہا جاتا ہے۔ یعنی جو ایمان قبول کر لیتا ہے اور پھر عمل صالح سر انجام دیتا ہے، اس کے عمل صالح کے اجر میں اضافہ تو کیا جا سکتا ہے اور مزید اجر و ثواب دیا جا سکتا ہے، لیکن کسی عمل کے اجر و ثواب میں کبھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس طرح کے ظلم اور گھاٹے کا صاحب ایمان ہرگز شکار نہیں ہوگا۔ دوسری چیز رہقا کی وضاحت گزشتہ آیات میں بھی آ چکی ہے کہ زبردستی کسی پر غالب آنے اور چھا جانے کی کوشش کرنا، یعنی صاحب ایمان اس خوف سے بھی آزاد ہو جائیں گے کہ کوئی قوم ان پر زبردستی غالب آئے گی اور غالب آ کر ان کے ایمان و تقوی میں خلل انداز ہوگی۔ کتاب ہدایت کو سننے، اس پر ایمان لانے کے اثرات کو واضح کرنے کے بعد جنات نے اس سے پہلے کے حالات بیان کیے کہ اس سے پہلے تو صورتحال یہ تھی کہ جنات میں سے کچھ تو اللہ کے فرما بردار تھے اور کچھ ظالم اور جابر تھے۔ المسلمون اور القاسطون کے الفاظ میں ان دونوں گروہوں کو بیان کر کے آیت مبارکہ نمبر 14 کے آخری حصے میں اور آیت مبارکہ نمبر 15 میں دونوں کا انجام بیان کیا گیا۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، کہ جن لوگوں نے فرما برداری کا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے سوچ سمجھ کر رشد و ہدایت کے راستے کا انتخاب کیا اور رشد و ہدایت پا لی۔ اور آیت مبارکہ نمبر 15 میں فرمایا، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جنہوں نے ظلم و بربریت کا راستہ اختیار کیا، ان کو جہنم کا ایندھن بنایا گیا۔ قرآن کریم نے وقودها الناس والحجارہ میں انسان اور پتھروں کو جہنم کا ایندھن بتایا گیا۔ ناس میں انسان بھی شامل ہیں اور جنات بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق برحمت فرمائے اور جہنم کا ایندھن بننے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔